اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ تو ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان اس کے ہونے کا شکر کرتا ہے، اور ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اسی لمحے میں کسی اور حال میں تھے، بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، پرفیکٹ ہو، اور جانتے ہو تبھی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی، اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا۔ تو پھر تم کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کوئی چیز نامقرر وقت سے پہلے نہ ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ روزے دار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، طرح طرح کی لذیذ چیزیں، کھانے کی چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے، اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کی اذان کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اسی لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے اسے بھول جاؤ، لیکن وہ تمہیں نہیں بھولتا، وہ نہیں بھولتا تمہیں۔ وہ معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اسی لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔